السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین خیر مقدم ہے، ویلکم ہے، سواگت ہے آپ کا لوک ہت نیوز سلوڑ میں۔ آج 4 جولائی 2023 ہے۔ خاص خبر کے ساتھ پھر سے آپ کا استقبال۔ سلوڑ مرزا کالونی 50 فٹ روڈ تحصیلدار کی بلڈنگ کی طرف تیسری گلی کے لوگ جمع کچرے کی گندگی کی بدبو سے بے حد پریشان تھے، جس بات کو الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی پریشانی ان کو جا رہی تھی اور میں خود وہاں پر جا کر میں نے اس کا جائزہ لیا۔ مجھ کو اس گلی سے کال آیا، میں نے نگر پریشد سلوڑ سے شیخ سلمان سے کانٹیکٹ کیا۔ شیخ سلمان نے خود آ کر دیکھا اور فوراً ٹریکٹر بلوا کر کئی دنوں سے کچرے کی گندی بدبو سے پریشان لوگوں کی سلمان نے دعائیں لی اور وہاں سے کچرا صاف کروایا۔ اب ناظرین کچھ خاص باتیں کر لیتے ہیں کچرے کو لے کر کہ آخر یہ کچرا یہاں کھلے میں کیا کر رہا تھا۔ سلوڑ کی نگر پریشد کیا اتنی لاپرواہ ہے؟ بس یہی بات اکثر لوگوں کے دماغ میں آئی ہوگی، لیکن شاید اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سلوڑ نگر پریشد سے ہر وارڈ میں گھنٹہ گاڑی آتی ہے، وہ بھی پابندی کے ساتھ۔ تو پھر یہ گلی میں کچرے کی اتنی بڑی فیکٹری کیسے لگی؟ تو سمجھ لیجئے اس میں 98% غلطی یعنی 98% غلطی جنتا کی ہے۔ وہ کیسی؟ تو وہ بھی بتا دوں کہ جب گلی میں گھنٹہ گاڑی آتی ہے اس وقت گھر کا جمع کچرا اس گاڑی میں لے جا کر ڈالنا پڑتا ہے، تو کچھ لوگ اس وقت کچرا نہیں ڈال پاتے۔ ہو سکتا ہے وہ سو رہے ہو یا پھر گھر میں کسی کام میں بیزی ہو اور گھنٹہ گاڑی جا چکی ہو، بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کچرا گھر ہی میں پڑا رہ جاتا ہے۔ پھر اب گھر میں بدبو پھیلتی ہے تو پھر اس کچرے کو اٹھا کر کسی کے خالی پلاٹ پر پھینک دیا جاتا ہے۔ آس پاس والے جب انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ مہاشے جو کچرا پھینک رہے ہیں ان لوگوں کو جواب دیتے ہیں کہ پلاٹ تمہارا ہے کیا؟ پھر وہ باتیں جھگڑے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو ان سب باتوں کا ذمہ دار کون ہے؟ نگر پریشد ہے یا خود جنتا؟ تو صحیح جواب یہی ہے کہ جنتا ذمہ دار ہے۔ اگر صحیح ٹائم پر کچرا گھنٹہ گاڑی میں ڈال دیتے تو کسی کے پلاٹ پر کچرا پھینکنے یا ڈالنے کی نوبت ہی نہیں آتی اور بات ہی نہیں بڑھتی، لیکن اس کے باوجود گلی کا کوئی بھی شخص کچرا زبردستی کہیں پر بھی کھلے میں ڈالتا ہے تو اس کا فوٹو نکال کر نگر پریشد کے لوگوں تک بھی پہنچا سکتے ہیں، اور جو ہمارے وارڈ کے نگر سیوک ہیں ان تک بھی پہنچائیے، ان سے کانٹیکٹ کیجئے، ان کا کانٹیکٹ نمبر لیجئے۔ اکثر وارڈ میں دیکھا گیا ہے کہ وہاں کی جنتا ان کے نگر سیوک کو بھی نہیں پہچانتی، تو اگر وہ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے نہیں آتے ہیں، آپ کی سمسیا اور پرابلمز اور پریشانیوں کو جاننے کے لیے آپ کے گھروں تک نہیں آتے ہیں، تو کم از کم آپ اپنی پریشانی اور سمسیا لے کر ان تک جائے اور ان کے کانٹیکٹ نمبر اپنے پاس سیو رکھے۔ جو بھی پرابلم ہو نگر سیوک سے کانٹیکٹ کرے اور ان سے کہے۔ یقیناً امید ہے کہ وہ اس بات پر ضرور اتریں گے کہ آپ کو جس کی بات کی پریشانی ہو رہی ہے اس سے وہ آپ کو راحت اور سکون دلوا سکے۔ تو ناظرین اس بات کا خیال رکھیں کہ کچرا صاف کرنا، گلی میں کچرا نہ ہو، اس کی ذمہ داری ہماری ہے کیونکہ ہم اس گلی میں رہتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ جب گھنٹہ گاڑی آئے تو اس گھنٹہ گاڑی میں ہم خود اپنے کچھ کام کو چھوڑ کر وہاں پر جائے اور کچرا ڈالے، تاکہ اس طرح کی جو حالت ہوتی ہے ہمارے محلوں میں گندگی پڑی ہے، وہاں پر مرغیاں، بکریاں اور نہ معلوم کیڑے مکوڑے بہت ساری چیزیں وہاں پر پیدا ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں وہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے جس سے بیماریاں پھیلنے کا بھی یہ ایک ذریعہ بنتا ہے، جس میں ہمارے ہی بچے ان بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، اور جب وہ بیماری بڑھ جائے گی، ڈینگو کی شکل اختیار کر لے گی یا XYZ بہت بڑی بڑی بیماریاں بھی ہو سکتی ہے۔ اور وہ لوگ بھی اس بات کو ذہن میں رکھے جو زبردستی کچرا ڈالتے ہیں، جو لوگوں کی نہیں سنتے ہیں، تو وہ بھی اس بات کا خیال رکھے کہ ان کی وجہ سے گلی میں کتنی تکلیف ہو رہی
رہی ہیں اور کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو لوگوں کی بد دعاؤں سے بچے، لوگوں کی بد دعائیں نہ لیں۔ اگر وہ ان کے پھینکے ہوئے کچرے سے کوئی بیماری اس محلے میں پھیلتی ہے تو اس کے ذمہ دار وہ کچرا پھینکنے والے ہیں، تو وہ جان لے کہ اس کا جو بھی عذاب رہے گا، جو بھی نقصان رہے گا، آپ کے گھر میں بھی یقیناً وہ آ کر ہی رہے گا۔ جس طرح سے آپ کی وجہ سے گلی میں وہ بیماری پھیل رہی ہے، تو آپ کے گھر کا ممبر، آپ کے گھر کا فرد بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی ہی وجہ سے ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، آپ بہت طاقتور ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس میں ایسی زبان ہے کہ لوگ آپ سے ڈرتے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے روکے۔ جب آپ زبان کھولتے ہیں تو طرح طرح کے الفاظ ایسے نکلتے ہیں کہ لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کہتے ہیں، تو یقین جانیے ایک دن مرنا بھی ہے، ایک دن موت بھی آنا ہے، تو وہاں پر آپ کا یہ جو الفاظ ہے جس سے لوگ ڈرتے تھے، وہاں پر خدا کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ تو اس بات کا غلط فائدہ نہ اٹھائے اور اس طرح سے جو گلی کا ماحول خراب ہو رہا ہے کچرے ڈالنے کی وجہ سے، تو نہ ڈالیں۔ ڈالنے والا ایک ہوتا ہے لیکن اس سے کئی بچے متاثر ہو گئے، کئی بچے بیماریوں کے شکار ہو گئے، تو ہم اس کے ذمہ دار کیوں بنے؟ ہم اس کے ذمہ دار کیوں بنے؟ ہم کچرا کیوں وہاں پر ڈالے؟ گھنٹہ گاڑی پابندی سے آ رہی ہیں۔ ہاں، ایک بات یاد رکھے کہ اگر آپ کے وارڈ میں گھنٹہ گاڑی برابر وقت پر نہیں آتی ہے تو آپ کے نگر سیوک سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اگر نگر سیوک بھی اس بات پر دخل نہ لیں تو آپ بالکل نگر پریشد کے دروازے کھلے ہیں، وہاں پر آپ جا سکتے ہیں، اور آپ کا اگر دل چاہ رہا ہے کہ حافظ انصار کو کال کر کے کہہ دیا جائے تو آپ مجھے بھی کال کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ مجھے بالکل آپ کی مدد کے لیے آپ کے گھر پر، آپ کے دروازے پر پائیں گے، اور جب تک کہ آپ کی تکلیف دور نہ ہو جائے انشاءاللہ میں اس مدد کے لیے آپ کے لیے لگا رہوں گا۔ تو آپ مجھے یاد کر سکتے ہیں۔ اگر نگر پریشد کی کچرا گھنٹہ گاڑی اگر نہیں آ رہی ہے تو بالکل آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن کچرا گلیوں میں نہ ڈالے، اس بات کا خیال رکھے، اور اپنی گلیوں کو صاف ستھرا رکھے، کلین رکھے۔ اپنی گلیوں کی صفائی دیکھ کر لوگ ہماری گلیوں میں آ کر رہنے کی ڈیمانڈ کرے کہ یہاں پر کوئی پلاٹ ہے، یہاں پر کوئی خالی گھر ہے جو ہم کرائے سے لیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح سے بنے کہ لوگ ڈیمانڈ کریں ہماری گلیوں میں آنے کے لیے کہ آپ کی گلی میں ہمیں رہنا ہے۔ تو ناظرین، اس بات کا خیال رکھیں۔ اسی کے ساتھ میں حافظ انصار رخصتی چاہوں گا، پھر ملیں گے اگلی خبر کے ساتھ۔ خدا حافظ۔